علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت اہم کی اردو پڑھیں گے، حصہ نثر کریں گے۔ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں، وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ نثر نمبر 6 کریں گے، اردو ادب میں عید الفطر۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 میں میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی ایوارڈ اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ کسی بھی نثر کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ محقق تحقیق کرنے والا، نقاد تنقید کرنے والا، تمدن رہن سہن، مشاہدات مشاہدہ کی جمع یعنی دیکھنا، ہلال پہلی رات کا چاند، ابرو بہویں، ترجمانی نمائندگی، خط و خال نقش، افکار سوچ، وسیع تر زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، موضوعات عنوانات، عید ملن عید ملنا، روز عید عید کا دن، متعلقات تعلق رکھنے والی، حدود حدیں کنارے، وسعت پھیلاؤ، معاشرت رہن سہن، نثر پارے نثری ٹکڑے، ملی قومی تہنیت مبارکباد، متوسط درمیانے، ہیجان جوش، نوحہ ماتم، قسم پرسی، بری حالت، خامیاں خرابیاں، ماہ صیام رمضان کا مہینہ، دورن کھانا گھر کے اندر بجا لانا پورا کرنا، ہلال عید عید کا چاند، غزال ہرن، کلچر تہذیب، بے حجاب بے پردہ، میلانات رجحانات ناقابل فراموش جو بھلایا نہ جا سکے، یاد طفلی بچپن کی یاد، اساس بنیاد، تصویر کشی کرنا منظر کشی کرنا، یک طرفہ ایک ہی طرف کا، جڑیں بنیادیں، عزائم ارادے۔ اردو غزل میں عید اور عید سے متعلقات ہمیشہ اہم رہے ہیں، لیکن 1857 کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی تو عید کے موضوعات میں بھی اضافہ ہوا۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے نوحوں میں شاہی خاندان کے افراد کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کے غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حالی اور اقبال نے اپنی مختلف نظموں میں معاشرے کی خرابیوں کو ظاہر کیا ہے۔ اردو کے ان عظیم شعراء کے ساتھ ساتھ دیگر شعراء مثلاً حفیظ جلندری، عبد المجید سالک، طالب الہ آبادی وغیرہ کی نظم نگاری بھی عید سے متعلق گہرے داخلی جذبات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا۔ ماہ صیام روزوں کا مہینہ یعنی کہ رمضان گیا چلا اور عید کا دن آیا۔ خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، یعنی عید خوشی سے منائی جاتی ہے اور روزے داروں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ان کے صبر کا انعام
عید کی صورت میں ملا۔ یاد تفریح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کرنے والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات کو 3 درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف، عید کے چاند کی منظر کشی۔ ب، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا۔ جیم، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت اور ملت کے عروج و زوال کی علامت کے طور پر پیش کرنا۔ حفیظ جلندھری کا شعر: چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ عید کا چاند نظر آنے پر ہر کسی نے مسجد کا رخ کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپس میں باہم گلے ملے۔ عبدالمجید سالک کے اشعار: ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، یعنی کہ عید کے چاند کی آسمان پر آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے راحت کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہزارہ شکر کرتے ہیں کہ مسلمان آج کے دن خوش ہیں، سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن، بامراد یعنی کامیاب، سبھی اس دنیا میں آج کے دن کامیاب ہیں۔ طالب الہ آبادی کے اشعار: جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، یعنی عید کے چاند سے کہا گیا ہے کہ آج ایسا اثر دکھا کہ جو مسلمان آپس میں ناراض ہیں ان کی ناراضگی ختم ہو جائیں اور وہ سب ایک ہو جائیں۔ آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے، یعنی آپس میں جو دن رات کے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے اور جو گروہ بندی بنائے یا فرقہ بازی ہے اس سب کو ختم کر دیا جائے، سب ایک ہو جائیں۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک تہوار منانے کا مقصد محض اچھل کود کرنا نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہمارے اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ اردو شعراء کی تخلیقات کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ عید کی شاعری اور ہماری شرعی روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اس سبق کو مختصراً بیان کر دیا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو میں سبق کے تمام صفحات بھی دکھائے گئے ہیں۔ اب آپ نے اس سبق کو خود سے پڑھنا ہے اور مزید سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب مشق کر لیتے ہیں، مختصر سوالات کے جوابات کرنے ہیں۔ پہلا ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جواب: عید الفطر ہمارا مذہبی تہوار ہے اور اس کا ہماری تہذیب کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہماری تہذیب ہمارے مذہب کے اصولوں پر مبنی ہے، لہٰذا عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ب، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ عید الفطر پر لکھی جانے والی نظموں میں شعراء نے باریکیاں پیدا کر کے گلدستہ عید کے موضوعات میں اضافہ کیا، مثلاً مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، ترکن ماما کی عید، گھر کی ملکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید وغیرہ وغیرہ۔ جیم، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلو یا موضوعات کے نام۔ جواب: 3 موضوعات ہیں۔ پہلا ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوسرا عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، تیسرا ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ دال، عید الفطر کے موقع پر شہزادیوں
شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے ان کی قسم پرسی کو اجاگر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ اس کا جواب ہے اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے لیے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا۔ تیسرا سوال، کون سی چیز اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے یاد تفلیح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ اس کا جواب ہے یہ مصرع اردو کے معروف شاعر الطاف حسین حالی کا ہے۔ پانچواں سوال، عید کی شاعری کا ہماری شرعی روایات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ہے عید کی شاعری ہماری شرعی روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ عید کے بارے میں اردو شاعروں کی تخلیقات کا ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.